وہب منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاصم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا نافرمان تھا، بڑا سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، وہ اپنی جان پہ بڑی زیادتی کرتا تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، اور اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے، اور سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس نے اگلی مرتبہ پھر گناہ کا ارتکاب کیا، فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، تو ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بستی سے نکال دیا۔ جب اس کو بستی سے دھکے دے کے نکالا گیا تو وہ دکھی تھا، اس کو ذلت اٹھانی پڑی تھی، تکلیف ہوئی تھی۔ وہ بستی کے دروازے سے نکلا اور دروازے کے سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں جا کر وہ بیٹھ گیا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فی خربۃ علی باب البلد، اس بستی کے دروازے کے بالکل سامنے ویرانے میں اس بندے کی موت کا وقت آ گیا۔ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، سردی کا موسم تھا، اور جب انسان کو بیماری ہو اور دوائی بھی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دو دن میں ہی اس بندے کی جو ہے آخری سمپٹم جو تھے وہ آ گئے۔ اب جب اس کا آخری وقت قریب آ گیا، نظر یمنتم و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، نہ اس کو اپنا کوئی دوست نظر آیا، نہ رشتہ دار نظر آیا، نہ ماں نظر آئی، نہ بیوی نظر آئی۔ اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا اور اپنے آپ کو ذلت کی حالت میں دیکھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پھر اس نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب میرے اوپر رحمت فرما دیجئے، دنیا کے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا مگر آپ مجھے نہ چھوڑیے، میرے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ میری ماں ہوتی جو مجھے تسلی کی باتیں کرتی، میرے پاس میری بیوی ہوتی مجھ سے محبت کا اظہار کرتی، اے اللہ میرے پاس میرا کوئی بھی نہیں، اے اللہ صرف تیری ذات ہے، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اے اللہ بس میری ساری امیدیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، آپ مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے گا، آپ مجھے اپنے در سے نہ دھتکاریے گا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جب اس بندے نے اس طرح اظہار جو ہے عبدیت کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر ترس آ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ آئیں اور اس کا جنازہ پڑھیں، جو بندہ بھی اس کا جنازہ پڑھے گا میں جنازہ پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آپ کتنے مہربان ہیں کہ ایک خطاکار اور گناہگار بندے کو ایسا مقام دے دیتے ہیں کہ جو اس کا جنازہ پڑھے اس کے بھی گناہ معاف۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور بہت سارے لوگ، فکثر الناس، بہت کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں حاضر ہوئے، عارفوہ، انہوں نے اس کو پہچانا تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا اس کے برے کاموں کی وجہ سے، آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پر بڑے حیران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ جب اس بندے کی موت آئی اس وقت اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنا نہ ملا، اس کے دل میں بات آئی کوئی میرا یار ہوتا مجھ سے یاری کرتا، کوئی دلدار ہوتا مجھ سے دلداری کرتا، میرا کوئی نہیں میرے پاس، اے اللہ اس وقت میں بس میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ میرے اوپر رحم فرما دیجئے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ لہذا جس عاجزی اور زاری کے ساتھ اس نے توبہ کی تھی اس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس بندے کے جو ہے وہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعجب موسیٰ من ذالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑے حیران ہوئے
کہ اللہ رب العزت نے اتنے فاسق اور فاجر بندے کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، کیا یہ بات مجھے سجدی تھی کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا؟ وہ غریب علی ہذہ الصفۃ، اور وہ پردیسی جو تھا اس حال میں تھا کہ اس کے پاس اپنا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اکیلا تھا۔ وقت توسل الی بی، اور اس نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دے دے کے دعائیں مانگی۔ وتضرع بین یدی، اور میرے سامنے خوب گڑ گڑایا۔ وعزتی وجلالی، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لو سألنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہو لذل غربتہ، اگر وہ بندہ اس وقت مجھ سے ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا مانگتا، میں اس کی دعا پر ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، اور جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، وطبیبہ، اور جس کا کوئی طبیب نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس کا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا اس پر رحم کرنے والا میں ہوتا ہوں۔ سوچئے اگر ایک نوجوان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح توبہ کریں کہ اپنے رب کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ آج رمضان مبارک کے اس دن میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں بھی اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔